प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत जलाली के दोस्त नाम में आप सबको पास्टर अक्सा की तरफ से टुडेज़ ब्लेसिंग में खुशामदीद कहते हैं और ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत खुश हैं और खुदावंद में कायम हैं और खुदावंद आपको तौफीक दे कि आप हमेशा उसमें कायम रहें। आज हम बहुत खूबसूरत बातें करने को हैं, खुदा के कलाम में से सीखने को है। जैसा कि आप जानते हैं टुडेज़ ब्लेसिंग का जो पैटर्न है वो आपके लिए दुआ भी है, और क्योंकि खुदा ने मुझे यही खिदमत दी है ताकि मैं लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और खुदा का शुक्र करते हैं इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुदा काम कर रहा है और यकीनन आज भी खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने को है। आज हम जानने और सीखने को है, जब हम ईमानदारों में शामिल हो जाते हैं, जब हम खुदा के घराने में शामिल हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या मिशन है और क्या काम है और क्या मकसद होना चाहिए। खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक हमें किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है और हमें खुदावंद क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। आए खुदा के कलाम से पहले अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से कलाम को मांग लीजिए। खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे कलाम कर, तू मुझसे बात कर। जब आप उससे बात करेंगे और उससे कलाम को मांगेंगे, यकीनन वो आपके साथ कलाम करेगा। और मेरा ईमान है कि आज बहुत सारे लोगों के साथ वो बात करने को है और जो काम वो आज आपको देने को है, यकीनन आप उस पर अमल करने को है। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आपकी ज़िंदगी तब्दील होने को है और आपको एक नया मिशन मिलने को है। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ इस वक्त के लिए। खुदावंद मैं दिल की गहराई से तेरा शुक्र करती हूँ। जैसी टीवी के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, जिसको तूने तौफीक दी ताकि खुदावंद तेरी सच्चाई की तालीम को लोगों तक पहुँचा सके। आए मेरे खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने इस चैनल में बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे ताकि खुदावंद हर उम्र के शख्स तक तेरी आवाज़ पहुँच सके। खुदावंद तू रहम कर, आज मुझे अपनी बेटी को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर। जो तू खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मकसद रखता है उसे पूरा करना है खुदावंद। खुदा पाकरू मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ, तेरे कंट्रोल में देती हूँ। खुदा पाकरू तू मुझे यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरे अल्फाजों का ज़ुमा ले और जो बात भी मैं करूँ वो तेरी तरफ से हो। खुदावंद जब मैं आज अरशाद आज़म पर बात करने को हूँ और बताने को हूँ कि खुदावंद का मकसद हमारी ज़िंदगी में क्या है, खुदावंद तौफीक दे कि जितने लोग इसे सुने खुदावंद तब्दील हो और खुदावंद उस पर अमल करने वाले हों। खुदावंद तेरे कलाम पर, तेरी मर्ज़ी पर चलने वाले हों। खुदावंद तू हम सबको बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जलाली के दूसरे नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं। एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम टुडेज़ ब्लेसिंग में। यकीनन आज भी आप बरकत पाने को है और आज भी हमारी दुआ और शिफायत से लोगों को ज़िंदगी में बड़े काम कर होने को है, क्योंकि खुदा ने यही ईमानदार को राइट दिया है। ये ईमानदार के पास कुव्वत है, ये खुदावंद ने इख्तियार दिया ताकि हम अबलीस के सब कामों को मिटा सकें। आज हम बात करने को हैं, जब हम ईमानदार बन जाते हैं, जब हम ईमानदारों में शामिल हो जाते हैं, जब हम खुदावंद यीशु के घराने में शामिल हो जाते हैं, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है और खुदा क्या चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और 7वीं आयत। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना और बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया है और मुफ्त देना। हालेलुया, ये आज की मेन आयत है जिस पर आज हम बात करने का, क्योंकि खुदावंद चाहता है, ये वो तालीम है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दे रहा है। 12 रसूलों को वो ये तालीम दे रहा है। आज जब हम उसके पीछे चलने का दावा करते हैं और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं और खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह है और वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह की जो ख्वाहिश है, वो जो हमें मिशन दे के गया है, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं। इसी तरह हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमात को देखें तो उसका जो आगाज़ है खुदावंद यीशु मसीह ने इसी तरह किया है और खुदावंद चाहता है कि हम भी उसके बताए हुए रास्ते पर, उसके नक्शे कदम पर चलें। आइए इसी तरह देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 4वां बाब और उसकी 17वीं आयत। उस वक़्त यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है।
یہ بڑی خوشخبری ہے جو ہم پر فرض ہے کہ ہم تک پہنچی ہے اور ہمیں بھی لوگوں تک پہنچانی ہے۔ کیا آپ ایماندار ہیں؟ اگر آپ ایماندار ہیں، ایمانداروں میں آپ کا شمار ہو چکا ہے، آپ مسیح کے فالوور ہیں اور مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو پھر کیا آپ اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے بھی لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا ہے کہ توبہ کریں کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے؟ کیا آپ اس کی بادشاہی کی وسعت میں کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کرنا شروع کی ہے؟ کیا آپ نے دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کی ہے؟ خداوند کا مقصد یہ ہے، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ تم شاگرد بنانا، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا۔ خداوند یسوع مسیح کی منادی بھی یہی تھی، اور وہ بھی چلتے چلتے گلیل میں اور جہاں بھی وہ جاتا تھا وہ یہی منادی کرتا تھا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو۔ میں حیران ہوں کہ بہت سارے لوگ، اکثر ہم لوگوں سے کہیں کہ آپ اپنے بیماروں کے لیے خود بھی دعا کیا کریں، تو وہ خوف کے مارے کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے، ہم یہ کر نہیں سکتے، پاسٹر صاحب آپ ہی دعا کیا کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم بیماروں کے لیے دعا کرو۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سے اس کا دریا جاری ہو۔ اگر ہم اس کے فالوور ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، تو پھر یہ لازم ہے کہ ہم یہ ارشاد اعظم جو خداوند یسوع مسیح کا ہے اس پر کام کریں، اس پر عمل کریں۔ خداوند کے کلام میں جو اس کا ارشاد اعظم ہے وہ متی کی انجیل اس کا 28واں باب، اسی طرح خدا کے کلام میں جو خداوند یسوع مسیح کا جسے ارشاد اعظم کہا جاتا ہے، آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے فالوور ہیں، جو خدمت میں آئے ہیں، خداوند ان سے یہی چاہتا ہے۔ آج خداوند آپ سے بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے نام کی گواہی دیں۔ آپ سے خداوند یہی چاہتا ہے کہ آپ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے اس کے کاموں کا بیان کریں، لوگوں کو اس کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، انہیں توبہ کے بعد طرف لے کر آئیں۔ آج ہمارے گھر میں ہی 2 دھڑے بن چکے ہیں، ایک گناہ گاروں کا اور ایک نجات یافتہ لوگوں کا۔ نجات یافتہ لوگ جو ہیں، جو خداوند میں چل رہے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں کہ اس ساتھ والا کس تباہی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ وہ انہیں بچانا نہیں چاہتے۔ لیکن خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں سب نجات یافتہ ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں آج بھی ابلیس کے ہاتھوں میں لوگ ہیں؟ اگر آپ کے بچے یا آپ کے گھر کا کوئی بھی ایک بھی شخص ابلیس کی قید میں ہے، تو خدا کے کلام کے مطابق اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو خدا کے کلام کے مطابق اسے بچا لیں، کیونکہ خداوند یہی چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت ہے اس کا شروع بھی یہیں سے ہوا۔ خداوند یسوع مسیح بھی یہی کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگوں کو بچاتا ہوا، لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی روح کو جیتنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھرانوں کو بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے دعا اور شفاعت کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے ان کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف خدا کے خادم ہی کا کام ہے۔ نہیں میرے پیارے بہنوں بھائی، خداوند یسوع مسیح نے یہاں کہیں بھی نہیں کہا، خداوند یسوع مسیح نے یہاں کہیں نہیں کہا کہ صرف خدا کا خادم ہی بیماروں کے لیے دعا کر سکتا ہے، یا خدا کا خادم ہی گواہی دے سکتا ہے، یا اسی پر صرف فرض ہے کہ وہ جانوں کو بچائے۔ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ خدا لوگوں کو چن لیتا ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو بھی چن لیا ہے۔ اب ہم پر فرض ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق چلتے چلتے منادی کرنا شروع کریں، اٹھتے بیٹھتے خداوند کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا شروع کریں۔ آپ کے ارد گرد آج بہت سارے لوگ ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں،
آج آپ کے ارد گرد ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ پر جاب کر رہے ہیں اس جگہ پر خدا نے آپ کو بہت بار موقع دیا ہو، آپ خدا کے کلام کی منادی کر سکیں، اس خوشخبری کو ان تک پہنچا سکیں۔ ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور ایک محاورتاً بات اکثر لوگ کہتے ہیں، جڑا ڈگدا ہوئے انہوں ہور تکا مار دو، لیکن خدا کا کلام تو ایسا نہیں ہے۔ خدا کا کلام اور یسوع مسیح کی تعلیم تو یہ نہیں ہے، وہ تو ہمیں بچانے کے لیے آیا، وہ تو آسمان سے زمین پر انسان بن کر صرف آپ کو، مجھے، انسان کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم بھی انسانوں کو بچائیں، پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں جو وہ چاہتا ہے۔ آج گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں بگاڑ ہے، آج بیوی چرچ جا رہی ہے، خاوند نہیں جا رہا۔ آج آدھے بچے ماں کے ساتھ گرجا گھر میں آتے ہیں، آدھے اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں، اور اگر ہم ان سے کہیں کہ ایسا کیوں ہے تو وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ ہم نے تو خدا پر چھوڑ دیا ہے، ساڑھے تے بس دی گالی نہیں جے۔ کیوں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کا کلام تو یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ میں اکثر اپنی گواہی دوں تو اپنے بچوں کو شروع سے ہماری جیسے پرورش ہوئی، اکثر میں بھی کوشش کرتی ہوں اسی طرح اپنے بچوں کو ماحول دوں، کیونکہ ہمارے باپ نے بہت سختی سے خدا کے کلام کی جو تربیت ہے وہ ہماری خدا کے کلام کے مطابق کی ہے۔ ہمارے گھر میں دعا نہیں ختم ہوتی تھی، ہمارے گھر میں خدا کا کلام، عبادت ختم نہیں ہوتی تھی۔ پورے محلے کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں ڈیلی 9 بجتے ہیں، 9 سے 10 بجے تک عبادت ہوتی ہے، اور خدا کا شکر ہے یہ آج اسی کا نتیجہ۔ اور میں نے بھی اسی پیٹرن کو اپنے گھر میں استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم خدمت میں آتے، اس پیٹرن کو میں نے اپنے بچوں کی زندگی میں عملاً کرنا شروع کیا۔ یہ طریقے ہیں، کوئی راتوں رات نہیں بدلتا، آپ راتوں رات کسی کو بدل نہیں سکتے، آپ ایک بات کریں گے تو بدل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بٹھانا ہے، بچوں کو ایک جگہ پر لے کر آنا ہے، خدا کی حضوری میں لانا شروع کیجئے، بس آپ کا کام اس کی حضوری میں لانا ہے، اور اس کا کام ان کو تبدیل کرنا ہے۔ خدا کی حضوری انسان کو بدلتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو اس کے گھر میں لانا شروع کریں۔ اپنے عزیزوں کو ابدی ہلاکت سے بچانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اگر ہم کرنا چاہیں تو، اگر ہم مسیح کے فالوور ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم جانوں کو بچائیں، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ میں اکثر اپنے بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں، خدا کے کلام کے مطابق وقت نزدیک ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے وقت کو غنیمت جان لو اور جاگتے رہو۔ آج اگر آپ کے گھر میں بھی 2 دھڑے ہیں اور 2 پھوٹ پڑ چکی ہے، اور کچھ لوگ خدا کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہیں، تو ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ اپنے گھر میں مذبح لگانا شروع کر دیں، خداوند کی حضوری کو اتارنا شروع کر دیجئے۔ میں ایمان کے ساتھ کہتی ہوں کہ خداوند آپ کے گھرانے کو بدل دے گا۔ اگر آپ کے الفاظ کام نہیں کر رہے تو دعا کرنا شروع کر دیجئے، لیکن بوجھ رکھیں، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو توبہ کی تعلیم دیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بچائیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ تیری نجات تینوں مل گئی ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے، نہیں۔ یسوع کے شاگرد جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو خداوند نے یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے تاڑے لی کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سب قوموں کو بتاؤ، توبہ کی تعلیم دو، ٹھیک ہے، شاگرد بناؤ۔ خداوند ایک ذریعہ بناتا ہے۔ خدا نے آپ کو ایک ڈور بنایا اس گھر کے لیے۔ اگر خدا نے آپ کو نجات دی ہے، اگر خدا نے آپ کی آنکھوں کو کھولا ہے، اگر خدا نے آپ کو برائی سے آزاد کیا ہے، اگر آپ کو خدا نے اپنی پہچان دی ہے، تو اٹس مین کہ آپ اس گھر کا ایک دروازہ بن چکے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ اس لیے اس دروازے کو بند نہ کیجیے، اپنے چراغ کو دبائیں نہ، بلکہ خداوند کے کلام کے مطابق آپ زندگی بسر کریں، ڈور بن جائیں، لوگوں کی نجات کا دروازہ بن جائیں، خداوند یسوع مسیح کو داخل کرنے کے لیے اپنے زندگی کو، اپنے گھر کا ایک ڈور بن جائیں، استعمال ہوں خداوند کے لیے، تاکہ آپ بہت سارا پھل لائیں اور آپ کا گھرانہ بچ جائے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں،
اس خوبصورت کلام کے ساتھ میں آپ کے لیے دعا کروں گی تاکہ خدا آپ کو ہمت اور طاقت دے تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ آج سے ہمارا مشن ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو بچانا ہے۔ آج سے ہمارا مشن ہے کہ ہمیں اپنے گھرانے کو بچانا ہے۔ آج سے ہمارا مشن ہے کہ ہمیں اپنے سٹاف میں اپنے جتنے لوگ ہیں، اپنے کلیگ ہیں، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ہم لوگوں تک اپروچ کر سکتے ہیں، ہمیں ان تک خوشخبری کو پہنچانا ہے۔ ہمیں ان تک خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کو پہنچانا ہے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی حضوری میں آ جائیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ابھی آپ تیار نہیں تو خداوند سے مانگنا شروع کریں۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں اسی دم ہم تبدیل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی دم ہماری زندگی میں گواہی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ ہم گناہ گار تھے، ہم کچھ بھی نہ تھے، اب یسوع کے لہو سے دھل کر پاک ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں ایک بڑی گواہی ہے۔ اس گواہی کو نہ دبائیں، آپ اپنی اس گواہی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں۔ اپنی باتوں کو خداوند کے جو خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیے ہیں ان کو شیئر کرنا شروع کریں۔ آپ کی گواہیاں لوگوں کے لیے برکت کا باعث بننا شروع ہوں گی۔ منادی کے بہت سارے طریقے ہیں، خوشخبری کو پہنچانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، جہاں تاریکی ہے اس جگہ پر روشنی لانے کی کوشش کیجیے۔ او ہاللیلویا! او اگر آپ کے گھر میں تاریکی ہے، آئیں اس روشنی کو اپنے گھر میں اتار لیجیے۔ او ہاللیلویا! او خداوند کے ارشاد اعظم کو اپنے دل میں رکھیں۔ او ہاللیلویا! اس مشن کو اپنا مشن بنا لیجیے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو مشن تھا وہ لوگوں کو نجات دینا، لوگوں کو پھر سے خدا کے گھرانے میں شامل کرنا، لوگوں کو توبہ سے بچانا، لوگوں کو بڑی ہلاکت سے بچانا، یہ خداوند یسوع مسیح کا مشن تھا۔ اور وہ جو مشن لے کر آیا اسے پورا بھی کیا۔ آج آپ کے لیے بھی خداوند نے ایک مشن دیا ہے۔ آئے اپنے ارد گرد لوگوں کو بچانا شروع کریں، آئے اپنے گھرانوں کو بچانا شروع کریں، آئے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں، آئے خدا کے کلام کو ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا! او ربا کندری روشا اندری گو ربا کندری، تیرا شکر تیری تعریف ہو، تیرا شکر تیری تعریف ہو تیرے زندہ کلام کے لیے۔ جتنے لوگوں نے اسے سنا ہے اس کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے خدا، جو مشن تو آج ہمیں دے رہا ہے، جو کام تو نے آج ہمیں سونپا ہے، توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، ہم اپنے گھرانوں کو بچانے والے ہوں، ہم اپنے عزیزوں کو بچانے والے ہوں۔ اے خداوند، ہمیں توبہ کی منادی کرنے والے بن جائیں، ہم اے خدا بڑی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ خداوند تو توفیق دے ان کو۔ او ہاللیلویا! یہ بوجھ تیری طرف سے ہو۔ اے خداوند، تو نے بوجھ دے روحوں کو بچانے کا، تو بوجھ دے اپنے گھرانوں کو بچانے کا، تو بوجھ دے دعا کا اے خداوند، تاکہ اے خداوند یہ اپنوں کو تیری بادشاہی کے لیے تیار کر سکے، یہ اپنے ارد گرد تیری خوشخبری کو پہنچا سکیں۔ اے خداوند توفیق عطا کر، تیرا شکر تیری تعریف کرتی ہوں۔ او ہاللیلویا! جتنے بیمار ہیں اے خداوند، ان کی بیماری کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے دور کرتی ہوں۔ جتنی درخواستیں آئی ہیں ان سب درخواستوں کو تیرے آگے رکھتے ہیں۔ اے خداوند، تو اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے جلال کو ظاہر کر۔ او معجزات ہونا شروع ہوں، زندگی میں کام ہونا شروع ہو، تبدیلی آنا شروع ہو، لوگوں کی زندگی اور ان کی سوچ بدلنا شروع ہو، ابلیس کی قید سے لوگ آزاد ہوں، گناہ کی غلامی سے لوگ آزاد ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے گھرانے جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہوں۔ اے میرے خداوند، کیونکہ تو جلد آنے کو ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ تو کلام کر رہا ہے خداوند، تو ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے خداوند۔ میں تیرا شکر تیری تعریف کرتے اپنے جلال کو ظاہر کر ان کی زندگی میں۔ ہاللیلویا! او ربا کندری کو، او یادر بھی کندرو گو رہا، او یادر مہا یادر گوری بھی۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! او جو بہن جس کا گھر بگڑ رہا ہے، اس بھی گور ابلیس کی قید میں ہے، ہاللیلویا! خداوند آج تجھ سے کلام کرتا ہے، میری بہن دعا کرنا شروع کر، اس گھر کو ٹوٹنے
से बचाना है तो दुआ करना शुरू करो। ओ हालेलुया, ओ दारिमी अंदारी गोरी भी रंदाशा हो। हालेलुया, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ओ हालेलुया, ओ खुदावंद की हुजूरी में उन लोगों को लाओ जो आपकी ज़िंदगी में बगाड़ को लाते हैं। ओ हालेलुया, उन लोगों को जिन्हें इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है उन्हें यीशु के लहू में छुपाना शुरू कर दीजिए। इंदर वी गो बारिमिंदा इशी भी गो रहा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरे बड़े कामों के लिए जो तू इनकी ज़िंदगी में कर रहा है। आए खुदा अज़दवाजी रिलेशंस फिर से बहाल हों खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आए खुदा इनके बच्चे गुनाह की कैद से आज़ाद हों यीशु मसीह के नाम से। ओ जो नशे की कैद में हैं वो भी बच्चे आज़ाद हों खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। ओ रे बिकंदर वी गो रे मीना दशी गो रहा। हालेलुया, हर तरह की बीमारी बदन से जाना शुरू हो, हर तरह की बीमारी बदनों से जाना शुरू हो। ओ दरम ही जितने लोग देख रहे हैं अपने तकलीफ़ वाले हिस्से पर आप हाथ रखें, जहाँ भी आपकी बीमारी है इन द वीक को खुदावंद की हजूरी मौजूद है। इन द वीक को हालेलुया रामाहायो दोरी भी तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। यीशु तो अपने नाम की खातिर ने शिफा दे, क्योंकि तूने कहा तुम बीमारों को मेरे नाम से चंगा करोगे। मैं इनकी जिस्म से हर तरह की बीमारी को खुदावंद तेरे नाम से ख़त्म करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से ये ख़त्म हो जाए। हर तरह की बीमारी इनके बदनों से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह को ओ हालेलुया इंदर वी गो बाबा मंदरा शिबी को रबी तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। दिल के वाल खुलना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। किडनीज की सारी प्रॉब्लम इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाना शुरू हो। ओ हालेलुया, वो पथरी पित्ते की यीशु के नाम से ख़त्म हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हर तरह का भांजपन यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। हालेलुया, ओ या कांदरी हो, ओ या महानहा तेरा शुक्र तेरी तारीफ है। खुदा तू इन सबको बड़ी बरकत दे। जितने लोगों के साथ तूने कलाम किया तेरा शुक्र करते हो। इस प्रोग्राम को और ज़्यादा बढ़ा ताकि बहुत सारे लोग इसके वसीले से बरकत पाए। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। ये सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के जलाली कदूस नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। यकीनन खुदावंद की हुजूरी यहाँ मौजूद है और आप सब के साथ खुदावंद ने कलाम किया है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। आज से आपको एक नया काम दे दिया गया है, मिशन ऑफ जीसस, और खुदावंद का शुक्र करते हैं। यही खुदावंद यीशु मसीह का मकसद है और यही हमारा मकसद होना चाहिए कि हम बहुत सारे लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर सके, अपने घरानों को बचा सके। अगर आप लोगों को नहीं बचा पा रहे तो अपने घरानों का ज़िम्मा ले लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि खुदावंद बहुत जल्द आने को है। हम सबको खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है। अपने आप को भी तैयार कीजिए, अपने घरानों को भी तैयार कीजिए। इस कलाम के वसीले से यकीनन आपकी ज़िंदगी को बदलने को है। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमें दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। खुदावंद आपके साथ हो।